جب انوار کو دیکھا خلیل خدا نے تو اس وقت خلیل خدا نے دعا مانگی، پروردگار یہ انوار اگر محمد علی فاطمہ حسن حسین ہیں، ان انوار کے ساتھ نو اور نور ہے، یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ حسین کی نسل سے، فاطمہ کی اولاد سے 9 امام ہیں۔ اے ابراہیم کیوں؟ اے میرے معبود اس ان انوار کے گرد جو طواف کر رہے ہیں، یہ انوار جو ستاروں کی طرح یہ کون ہے؟ کہا اے ابراہیم یہ ان کے شیعہ ہیں۔ تب ابراہیم خلیل نے کہا ربی اجعلنی من شیعتہم، میرے معبود مجھے بھی ان کے شیعوں میں سے قرار دے۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ہاں ابراہیم تو بھی علی کے شیعوں میں سے ہے۔ وہ ابراہیم جو علی کی سورہ صافات آیت نمبر 71 وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور علی کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم ہے۔ تو علی کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم، مقام امامت یہ، اور مقام امامت اور رسالت چادر کے نیچے آ جائے تو چادر زہرا امامت اور رسالت کو طاقت دے، جوانی دے، نہ صرف یعقوب کو بینائی، خاتم الانبیاء کو جوانی دے۔ اسی لیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سلامت رہیے۔ وما ادراک من فاطمہ، میرے حبیب آپ کو کیا پتا ہے فاطمہ کون ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بارگاہ جلال الہی میں جو کثرت تھی فاطمہ کی صورت میں تجھے دے دیا۔ اب ہم نے کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، دے دیا۔ کوثر کثیر، کثرت، کوثر صیلہ مبالغہ، جو کچھ کثرت تھی وہ دے دیا ایک بیٹی کو۔ اب وہی شہزادی در مسجد پر کھڑی ہے۔ میں نے کل عرض کیا توحید کی سلسلے میں کل گفتگو ہوئی، سرور کائنات کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تعصہ اللہ اتماما لامرہ، میرے بابا کو مبعوث کیا پروردگار عالم نے کیوں؟ اتماما لامرہ، امر توحید اور دین مقدس کو اتمام تک پہنچانے کے لیے، وعظیمۃ علی امضاء حکمہ، اپنے احکام کو میرے بابا کے ذریعے اس کائنات پر نافذ کرنے کے لیے، وَإِنفَاذًا لِمَقَادِيرِ حَتْمِ، جو اس نے حتماً فیصلے کیے تھے وہ فیصلے میرے بابا کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا تھا، آدم سے لے کے قیامت تک۔ اس لیے فَرَأَ الْأُمَمَ فُرَّقًا فِي أَدْيَانِهَا، جب پروردگار عالم نے دیکھا، جب عالم انوار سے عالم بشر میں دیکھا ہے تو دیکھا کہ تمام ملتیں امتیں فرقاً فی ادیانہا، اپنے ادیان میں متفرق ہیں، اکفن علی نیرانہا، آپ کچھ آتش پرستی کر رہے ہیں، عابدتن لأوثانہا، کچھ بت پرستی کر رہے ہیں، منکرتن للہ مع عرفانہا، اللہ کو مانتے ہوئے بھی وجود ذات مقدس سے منکر ہیں، مانتے ہوئے منکر ہیں کیا؟ میں بات کیجئے گا چونکہ ایک ایک جملے پر ایک ایک اشرہ ہو سکتا ہے، کیا مانے؟ اللہ کو مانتے ہوئے بھی منکر تھی قومیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا عرض کیا اگر آپ ذہن میں رکھیں، دوہراتا ہوں اس کو، مانتے ہوئے اللہ وجود ذات مقدس فطرت میں ان فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ شہید بزرگوار مطہری کہتے ہیں کہ اگر واقعاً فطرت میں دین ہے تو پھر کسی کو، یہی مکتب رسول میں حجت الاسلام محسن قرافی بھی یہی کہتے ہیں، مکتب رسول ان کی کتاب ہے جو اصول دین کے اوپر، یہی علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ باب ہادی اشر میں جس کا علم ترجمہ تھا احسن العقائد کے نام سے، اس میں بھی یہی، اگر واقعاً دین فطرت ہے تو پھر کائنات میں کوئی کافر کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور واقعاً یقین جانیے جتنے مشرک شرک میں مخلص ہے اتنے مسلمان اسلام میں مخلص نہیں ہیں، خلوص کے ساتھ مشرک ہیں، شرک میں ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ سارا اسلام میں، پانی میں کیا ملا ہے؟ دودھ میں ملاوٹ ہے، درست؟ تو ملاوٹ اسلام میں، شرک میں کوئی ملاوٹ، مخلص ہے، خلوص کے ساتھ مشرک۔ تو پھر اگر فطرتاً دین فطرت ہے، نیچر ہے، تو کسی کو مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی اصل میں دو قسمیں، ایک دین فطری ہے، ایک دین فکری ہے۔ دین فکری میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، دین فطری میں ٹھوکر نہیں کھاتا، یہ ذہن میں۔ دین فکری چونکہ ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، چونٹی کی الگ ہے، گدھے کی الگ ہے، انسان کی الگ ہے، کتے کے، ہر حیوان چونکہ یسبح للہ ما فی السماوات، یہاں تک کہ میں پھر ضمناً وہ لطیفہ بھی آپ کی خستگی کو، تھکن کو دور کرنے کے لیے سنا دوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر
شے تسبیح کرتی ہے, چھت بھی تسبیح کرتی ہے. اگرچہ اب جب گن دیکھ رہے ہیں آپ بہت پرانی ہو گئی ہے, تو ایسی ہی چھت کے نیچے آپ کو 10 دفعہ سنائے, مگر آپ کی تفریح کے لیے عرض کروں کہ جب بہلول کو کرائے پر دیا ہے بہت ٹوٹا ہوا کمرہ بصرے میں, کسی اس وقت مسافر خانے ہوتے تھے, ابھی 40-50 سال پہلے جب آپ ایران زیارت کے لیے جاتے تھے, یہ ہوٹل تھوڑی تھے, ٹوٹے پھوٹے مسافر خانے ہوتے تھے, ایک دروازے کا ایک پارٹ ہے دوسرا نہیں ہے, اگر ہے تو گرا ہوا, اس طرح کے مسافر خانے ملتے تھے. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو خیر کیا مسافر خانے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا, تو بہلول کو کمرہ دیا تھا. ابھی سونا کیا تھا, وہ تو خیر عبادت کرتے تھے, مگر جیسے بیٹھے تو چھت سے آواز آ رہی ہے, اب گری تب گری, دوڑ کے گئے ان کے پاس, مسافر خانے والے کے پاس, اس کو جگہ نہیں سے, تو نے کیسا کمرہ دیا؟ کہا کیوں, تیری چھت گرنے والی ہے. نہیں آواز آ رہی ہے. کہا بالکل آواز آ رہی ہے, آپ تو مجھے پڑھے لکھے لگتے ہیں, آپ کیوں پریشان؟ میرے پڑھے لکھے لگنے سے تیری چھت سے کیا واسطہ؟ کہ چھت تسبیح کرتی ہے, آپ کو نہیں پتا؟ سورہ تغابن اور سورہ جمعہ کی پہلے آیت آپ کو نہیں پتا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بہلول نے کہا کہ تجھے صرف 2 سورتیں یاد ہیں, مجھے تو پورا قرآن یاد ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو نے سورہ حج کی آیت پڑھی؟ میں اسی لیے تو آیا ہوں. یہ چھت تسبیح کرتی ہے, سورہ حج کی آیت پڑھیے, جب تسبیح ختم ہوتی ہے تو سجدے میں گرتی ہے. جب تسبیح ختم ہوگی تو سجدے میں گر جائے گی, میرے وہ تیرے سجدے میں گر جائے گی, تو چلا جا, تجھ پر سجدہ کر دے, مجھ پر نہ کرے. تو میں عرض کروں, ہاں کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے, پتھر تسبیح کرتے ہیں, اور بلکہ پتھر کے بارے میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے, ان سنگدل افراد کے سلسلے میں جو مسائل کو سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے, ان کے لیے ایک آیت ہے کہ کبھی پتھروں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں, وہ انسان کیسا ہے جس کا دل پتھر سے بھی سخت ہو, مظلوم کو دیکھ کے اس کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. یہ قرآن کریم. تو میں عرض کروں کہ ہاں یسبح للہ ما فی السماوات و ما, بلکہ سورہ نور کی آیت نمبر 45, یہ پرندے جو میرے حبیب, یہ جو پرندے اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز, آیت 45 سورہ نور, یہ نماز پڑھتے ہیں, پرندے نماز پڑھتے ہیں. درست جب یہ نماز پڑھتے ہیں, جب یہ سجدہ کرتے ہیں, جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں, تو ساری کائنات, سارے موجودات تسبیح پڑھتے ہیں. یہاں شہزادی اسلام اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر انسان کیا ان جمادات سے بھی گیا گزرا ہے؟ نہیں, فطرت میں جو توحید ہے اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ پہلی بات یہ, نومولود بچے کے پاس جائیے, 10 دفعہ مثال دیے, نومولود بچہ جو ابھی رحم آدر سے کور کائنات سے سفر طے کر کے تازہ اس کائنات پر قدم رکھا, اسے کچھ نہیں پتا, گپ اندھیرے سے ایسی حالت میں آیا کہ گھبراہٹ کے مارے آنکھ بھی نہیں کھول کے دے رہا, یہ پتہ نہیں کہاں چلا آیا, ڈر کی وجہ سے روتا ہے. کبھی کسی بچے کو پیدا ہوتے وقت ہنستے نہیں دیکھا, روتا کیوں روتا؟ اس کی وجہ خوف کہ کہاں سے کہاں جا رہا, آنکھ کیوں نہیں کھول کر رہا؟ اس لیے کہ آنکھ بند کر کے, بعض خطبہ ایسے ہوتے تھے مجمع کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو آنکھ بند کر کے خطابت کرتے تھے. خیر بچہ خطابت کے لیے آنکھ بند کر کے نہیں آتا, وہ تو بیچارہ خوف کی وجہ سے وہ کہاں جا رہا, کدھر جا رہا, خوف کی وجہ سے وہ آنکھ بند کر کے چلا آتا. اور بڑی دیر کے بعد جب اسے تسلی ہوتی ہے, آوازیں دیکھتا ہے, ماں کے لطف و کرم کو دیکھتا ہے, اسے اندر سے تسلی ہوتی, نہیں غلط جگہ نہیں آیا ہوں. اسے جب سکون ہوتا ہے تب وہ آنکھ کھولتا. آنکھ کھولنے سے پہلے آپ اس کے کان میں اذان و اقامت کہیں, یہاں سے فطرت آپ کو بتائے گی کہ فطرت کیا چیز ہے. کیسے؟ آپ آنکھ اس سے نہیں کھولی, اذان پڑھیے, دائیں کان میں پھونکیے, جیسے آپ اس کے قریب جا کر پھونکیں گے تو پوری اپنی طاقت کے ساتھ کوشش کرے گا پھونکنے والے کو دیکھے. کوئی انسان مجھے بتائے کہ اس بچے کو کس نے کہا کسی نے پھونکا ہے دیکھ لے, اس کو کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ یہ پھونک جو آئی ہے اس کا خود وجود نہیں ہے, کوئی اور ہے, اسے تلاش کر کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا اس بچے سے؟ اس کی فطرت نے کہا. یہی دین ہے, یہی دین. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اثر بغیر مؤثر کے ہو ہی نہیں سکتا. تو پھونک کے اثر کو دیکھ کر اس کی فطرت نے کہا مؤثر کو تلاش کر. جب اثر کو دیکھ کر مؤثر کو تلاش کرنے کے لیے فطرت نکلتی ہے تو اس مؤثر باقی کا نام خدا, اس حقیقت ابدی کا نام خدا ہے.
یہ ہے فطرت، اور اس فطرت میں مشرک کافر سب مساوی۔ آزان نہ کہیے، جا کے معصوم بچے کے کان میں چیخیے، پھر بھی اٹھ کر پوری طاقت سے دیکھے گا یہ کون چیخ رہا، یہ کہاں سے آواز آ رہی۔ آواز وہ سمجھتا ہے۔ اسلام نے تو باقاعدہ آزان پڑھی، اقامت کے ایک بچے جا نافہم، اسے کیا پتا اللہ اکبر کیا ہے، اسے کیا پتا اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ عجیب بات ہے، جب پیدا ہوتا ابھی سمجھ بھی نہیں آئی تو آپ پڑھتے، جب مر چکا اب سمجھتا نہیں تو آپ پڑھتے، کیوں؟ اسلام نے کہا مرتا نہیں، پیدا ہوتا تو سمجھتا ہے، جاتا ہے تو سمجھتا ہے۔ تو بس اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو ایسی صورت میں دین، اب آپ نے دیکھا دین فطرت ہے۔ اس دین فطرت میں ایک امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلوص کے ساتھ دہری تھا، خلوص کے ساتھ، خدا کو نہیں مانتا۔ آیا امام کی بارگاہ میں کہا کہ فرزند رسول کیسے صانع عالم کو ثابت کریں گے، یعنی عالم کے بنانے والے کو کیسے ثابت کریں؟ کل میں نے عرض کیا، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں وجود خدا کی دلیل میں ہوں۔ کہا کیسے؟ امام صادق نے فرمایا تو ہے، خود اس سے فرمایا تو ہے۔ میں نے کل عرض کیا میں ہوں یا تو، دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ بات کیا ہے؟ جب تو دو صورتوں سے خالی، بہت مختصر، باقی توحید کے سلسلے میں بہت مختصر جملہ، تو دو صورتوں سے خالق نہیں، یا تو اپنا خالق خود ہے یا تو نہیں ہے، تیرا غیر ہے۔ دو صورت ہے۔ اگر تو اپنا خالق ہے تو اس کے معنی تو موجود ہونے سے پہلے موجود تھا۔ یہ محال ہے، یہ محال ہے۔ کیسے تو نے اپنے آپ کو کیسے وجود بخشا جبکہ تو تھا ہی نہیں؟ عدم کسی شے کو وجود نہیں بخشتی، عدم کسی شے کو موجود نہیں کرتی۔ عدم ہے، nothing is nothing، nothing سے کوئی تھنگ نہیں بنتی۔ تو ایسی صورت میں یہ تو بات طے ہے کہ تو نے اپنا آپ کو خلق نہیں کیا۔ تو اس نے کہا بے شک، ٹھیک، تیری عقل مانتی ہے، مانتی، اس کا مطلب تیرا خالق تو نہیں ہے، تیرا غیر ہے۔ کہا بالکل، اگر تیرا غیر ہے تو دو صورتوں سے خالی نہیں، یا وہ بھی تجھ جیسے ہے، تجھ جیسا ہے، یا وہ تجھ جیسا نہیں۔ اگر تجھ جیسا ہے تو پھر وہی اعتراض ہے، تجھ جیسا کیسے تجھے خلق کر سکتا ہے جب وہ اپنا آپ کو خلق نہیں کر سکتا؟ جب وہ اپنا آپ کو خلق نہیں کر سکتا تجھے کیسے خلق کر سکتا؟ تو جب تیرا غیر ہے تو بس تو نہیں تھا وہ تھا، تو نہیں ہوگا وہ ہوگا، اسی کا نام خدا، اسی کا نام خدا۔ یہ تو ہے درست۔ اس نے کہا سر میں درد ہو رہا فرزند رسول تو کہا دیکھا ابھی تو کہہ رہا تھا مشرک ہے اور خلوص کے ساتھ مشرک ہے، تجھے پتا خدا کے ناموں میں سے درد کے وقت فطرت سے جو آہ نکلتی ہے یہی خدا کا نام۔ تو کیسے خدا کو نہیں مانتا؟ مانتا ہے خدا کو۔ یہ ہے توحید فطری۔ غلطی کہاں کرتا؟ توحید فکری میں۔ جب سوچنے پر آتا ہے تو اس وقت غلطی کرتا ہے توحید میں۔ فطری توحید میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ درست، یہاں شہزادی یہی فرما رہی، کیا فرما رہی ہے؟ ارشاد فرماتی ہیں اتمام الدین عظیمت نالا فرع الامم فرقا فی ادیانہا، خدا نے دیکھا تمام امتیں متفرق ہیں اپنے دین میں، اکفن علی نیرانہا، کچھ تو آتش پرست ہیں، عابدتاً لاوثانہا، کچھ بت پرست ہیں، منکرتاً للہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، مع عرفانہا، اللہ کو جانتے ہیں، یعنی فطرت سے جانتے ہیں، فکر سے نہیں جانتے، فطرت سے جانتے ہیں، فکر سے نہیں جانتے۔ تو اب ان کی فکر کو درست کرنے کے لیے میرے بابا کو بھیجا خدا نے۔ شہزادی کا ارشاد، میرے بابا ایک سلوات بھیجا۔ فَأَنَارَهُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ظُلَمَهَا، میرے بابا محمد کے ذریعے خدا نے تمام کائنات کے اندھیروں کو دور کیا۔ اس سورج نے اندھیرے دور نہیں کیے، اس چاند نے اندھیرے دور نہیں کیے۔ یہ سورج ظاہر پر پڑتا ہے، وہ نور جو باطن کو روشنی دے، باطن کو صاف کرے، وہ میرے بابا کا نور، وہ میرے بابا کا نور عابدتاً فَأَنَارَهُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ظُلَمَهَا وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُؤَمَهَا،
اور دلوں سے اس پڑے ہوئے گرد کو میرے بابا کے نور جلال و جمال سے ہٹا دیا. اس نور نے وَجَلَّ عَنِ الْأَفْصَارِ